اور یہ عزت میرے حصے میں آئی. یہ عہدہ جس طرح لگتا بہت آسان ہے اور لگتا ہے بڑا لائم لائٹ کا عہدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی ہی بھاری رسپانسبلٹی بھی ہے. اور آج جس طرح کا میڈیا وارفیئر کا زمانہ ہے، جس طرح میڈیا ایک لائم لائٹ میں، اور جو حکومتی اور ریاستی پالیسی ہوتی ہے، جو منسٹری آف انفارمیشن کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اس کے ساتھ ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری آتی ہے. اور میں شروع میں ہی آپ سب لوگوں کا، جنہوں نے 4 سال جو ایک میڈیا سینسرشپ، فریڈم آف ایکسپریشن، اور جس طرح اس کے اندر جد و جہد کی ہے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ 4 سال، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں. یہ رشتہ انشاءاللہ اسی طرح رہتا رہے گا. میں آج وزارت گئی تھی منسٹری آف انفارمیشن. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون، میری جماعت، جس نے مجھ پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا اور یہ منصب اور یہ عزت اللہ تعالیٰ کے بعد میرے حصے میں دی. اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ میڈیا سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ دوسری جماعتوں سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ اتحادی جماعتوں سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ میڈیا ورکرز ہوں، بیٹ رپورٹرز ہوں، میڈیا ہاؤسز ہوں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. میں جی آج وزارت گئی تھی تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو جو اظہار رائے پر پابندی پچھلے 4 سال جو کچھ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہوا، چاہے وہ میڈیا کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شروع میں میڈیا ورکرز، رپورٹرز نوکری سے نکالے گئے، کیونکہ جو اس معاشی صورتحال تھی میڈیا ہاؤسز کی، یا جو بھی ایک طریقہ کار تھا پچھلی حکومت کا، تو اس میں ایک بہت ہی سیاہ دور سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن اور اظہار رائے کی پابندی، سینسرشپ، اور جو کچھ میڈیا ورکرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ ہوا، بچیوں کے اسکولوں کے باہر سے اغوا کیے گئے، اپنے گھروں کے باہر پارک میں گولیاں لگیں، جس میں ابصار عالم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، اسی طرح جو اسد طور صاحب ہیں، جو لوگ جن نے یہ، اور کئی صحافیوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرامز بند کرائے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر. تو میں ان سب کے ساتھ ایک تو اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالو کرتا ہے، بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے. کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں، حکومت کی کارروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کی کو تقویت دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو PMDRA، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس گاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی. ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اپوزیشن نے، اور ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا، اس کو ختم کیا جاتا ہے. ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن، جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ. اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں، وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر
جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں، مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی۔ دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا، جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے، جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر طارڑ صاحب، جن کی اپنی جد و جہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مسکنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے، اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ ایف آئی آر کٹائی گئی، پھر ایف آئی اے کو اس کا دے دیا گیا، تو جہاں جو گیپ ہے جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، غنڈہ گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو، یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی، اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم، جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو، بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ، عجیب سٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی، ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی
اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا۔ اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا، ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے، اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے۔ اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے۔ میڈم ایک ملیشیس کمپین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف۔ قانون سازی کرتے میں 6 سے 6 ماہ لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے، تو کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپین ہے اس کا خاتمہ؟ دیکھیں، اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا، اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں۔ میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک، جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور کے ذریعے ان کو استعمال کر کے، فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے، وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ FIA کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال، اس کو صحافیوں کے گھروں تک نہیں لے کے جا سکتے۔ اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے، حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب، ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں، میں نے 3 دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے۔ اس کو IG صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے، اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے۔ عثمان خان سما سے عثمان، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ جب سے آپ لوگ حکومت میں ابھی آ رہے تھے،
جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ ماریں گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. اس وقت جو ایک آئینی ہوتا ہے صدر مملکت کا، اس کے اور واقف حکومت کے درمیان بالکل ٹرینڈ ہو گیا. صدر صاحب نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گورنر پنجاب کو، واقف حکومت کے احکامات نہیں مانے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا عزم لیا، آج انہوں نے گورنر کا عزم لیا. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور صدر صاحب کا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی جو مشکلات ہیں اس کا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے کا کس طرح سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں بھی ہوا اور ابھی ہو رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا اوتھ لیں، چیف منسٹر پنجاب جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور اس کے بعد تعیناتی ہو اور وہ اوتھ لیا جائے. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہیں. تحریک انصاف بعد میں آتا ہے. ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کا اوتھ ہے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اگر وہ اس حلف کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس آئینی عہدے کی جو اصل اس کی جو عزت و وقار ہے اگر اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہوں نے اس آئینی عہدے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جی وزارت صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق دور میں میڈیا کے خلاف کارروائیوں کی بات کی، اس میں نیوز ون سمیت کئی چینلز کی بھی بندش ہوئی اور ابھی تک جو ہے وہ نیوز ون نہ صرف PTCL بلکہ بہت سارے دیگر جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر آخری نمبروں پر پھینکا ہوا یہ بند ہے. تو کیا آپ یہ اقدامات بھی جاری کریں گے کہ یہ جو انتقامی کارروائیوں کے طور پہ نیوز ون اور دیگر چینلز کو بندش کی گئی اس کو بھی فوری طور پر کھولا جائے؟ جی بالکل. نہ صرف کھولا جائے بلکہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بندش کرتے ہیں تو اس قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، اس کی کیا بیسس ہے. اور وہ پیمرا کے اندر قانون موجود ہے، اس کاؤنسل کے اندر موجود ہے، تو بالکل اس کو کھولیں گے بھی. کوئی چینل بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. زاہد فاروق صاحب، آپ نے اسپیکر کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی. اس کے علاوہ بھی میڈیا انڈسٹری کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. آپ 4 سال سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو بھی آپ کی روایات کے سامنے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں نے ابھی اس کے اوپر جی بالکل میں نے کل جانا ہے، نہ صرف PTV بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں تو وہ بریفنگ میں نے لینی ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور جو جس قسم کی اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو لوگ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، اس وقت نوکریوں سے فارغ کیا گیا لوگوں کو. اور جو لوگ دوائی نہیں لے سکتے گھروں سے، اس وقت صحافیوں کو، میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک پورا ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے، ایک پالیسی لے کر آئیں گے. میرے کافی سارے سوال ہیں لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے میں صرف سوال کروں گا کہ پورے 4 سال کے دوران جو وزارت اطلاعات میں ہوتا رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ میں ایگزیکٹو ممبر لگایا جاتا ہے فورجری کر کے، فورجری کی جاتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں. NPT کا ایک گھٹ لگایا جاتا ہے 75 سال کی عمر کا، اس میں بھی سارے قانون کو توڑا جاتا ہے. PTV میں MD کو لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کے بورڈ کے منٹس پڑے ہیں، ان کو کتنی دفعہ فارغ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی بنایا جاتا ہے، ساتھیوں کو گالی دینے کے لیے وزارت اطلاعات میں بیٹھا ہے. MP گریڈ میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے 26 سال 28 سال کے لوگوں کو. ABP میں اسی طرح 100-150 لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو PTI کے ڈیجیٹل ونگ کے لوگ ہیں. کیا کریں گے ان کے بارے میں؟ کوئی ڈیسیجن کریں گی؟ میں آپ سے میں بھول گئی ڈیجیٹل ونگ کے بارے میں بات. اچھا اور بھی ہیں ابھی اور پریس ٹاکس میں نے کرنی ہے PID میں.
मैं सारे राय की बात ही नहीं कर रहा, एक्सेस टू आप सिलेक्टिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देती है। और अभी भी जब से आप आई हैं, आपसे कई दफ़ा हमने कोशिश की है किसी खबर पे आपसे कोई कमेंट्स लेने, आप किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। लग रहा है मुझे कि मैं PID वापस आ गई हूँ। बात यह है कि जी 4-5 सवालों का आपने सवाल किया, मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि जिस अदारे में या जिस जगह के ऊपर भी नाजायज़ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ भी किया गया है, चाहे वो तानियाती है, चाहे वो उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी इतलात हैं कि बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी के तहत किए गए हैं, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, आपने ये बात की कि डिजिटल मीडिया विंग, मैं बताना भूल गई कि बिल्कुल डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया, वहाँ भी बॉट ट्वीट्स के ज़रिए कभी अदारों को, कभी सहाफ़ियों को और कभी अपोजिशन के लोगों को रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए गालियाँ दी गई, उनको धमकियाँ दी गई, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और मैंने आते ही डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म कर दिया। मिनिस्ट्री के अंदर साइबर विंग मौजूद है जो कानून के मुताबिक चलता है, जो रियासती जो पॉलिसी होती है हुकूमत की उसके मुताबिक चलता है। वो डिजिटल मीडिया विंग जो बाहर से लाकर अपनी पार्टी के लोगों को उसके अंदर अपॉइंट करके और अपनी पार्टी का एजेंडा, ये हुकूमत की कोई ओहदा इजाज़त नहीं देता। उस डिजिटल मीडिया विंग को बंद कर दिया गया है और उसके अंदर जो 2-3 सरकारी लोग हैं, बाकी तो भाग गए, मुझे पता करा रही हूँ किधर हैं, वो मिल नहीं रहे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो 3 शायद वजारत के अपने लोग हैं जो वहाँ अपॉइंटेड थे, उनको वापस साइबर विंग में जम कर दिया गया है। वहाँ गालिबन 28 लोग थे जो डिजिटल मीडिया विंग था। नहीं सर, मैं तो अभी तो जी आज पहला दिन है वजारत में, अभी कुछ घंटे मेरा ख्याल है हुए हैं। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जी मैं 4 साल जो सहाफ़ी हज़रात मेरे साथ रहे, जो बीट रिपोर्टर्स रहे, वो गवाही दे सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सेसिबिलिटी थी। मैं 4-5 दिन जो ये थे, आपको भी पता है इसमें बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स थी, हमारी एक गवर्नमेंट वजूद में आई हुई थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, गलती हो सकती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप सबको बराबरी की सतह पर मिले। मैडम ये बताएं कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से मुराद आपके सामने वो वाक़या है कि तोशा खाने की जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, उस तनाज़ुर में ये बात सही है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि आपने जिस सियासी सफ़र का आगाज़ किया, आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ जो है प्रिंट मीडिया और अखबारी सनद से किया। आप मेरा आपसे बुनियादी तौर पर यह है कि टीवी की चकाचौंध में आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं ज़रा प्रिंट मीडिया और अखबारी सनद कि आप किसी के हक़ तलफ़ी नहीं होंगे और बैलेंस को बरकरार रखेंगे इस टीवी की चकाचौंध में। और सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक एक मुतालबा हो रहा है, आपकी सफ़र से भी ये मुतालबा हो रहा है कि आम इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए, तो इसके हवाले से कोई हुकूमती हिकमत अमली? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका आखिरी जो सवाल है, इंतखाब जो है वो पाकिस्तान की आवाम का हक है, वो जमहूरियत की रूह है। और आपने देखा कि जब इंतखाबात के अंदर 2018 में जो हुआ, उसके बाद उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। इंतखाब में क्यों वो जमात नहीं जाएगी और वो लोग नहीं जाएंगे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। बस जी, लास्ट खुद ही इसमें बहुत सारे फूल भी होंगे और कांटे भी होंगे। आप क्या कहते हैं कि लोगों की तवक्कुआत, पाकिस्तान की अवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है आपसे, इसलिए कि 4 साल तकरीबन वो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर कामयाबी हो गई उसको सब बांटेंगे और अगर नाकामी हुई तो क्या अकेले? देखिए, ये जो जमातें हैं, आपने अगर इस गुलदस्ते को देखा हो कोalition गवर्नमेंट के, तो ये जितनी जमातें हैं आपको नज़र आएगा ये बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आइन साजी की, जिन्होंने पाकिस्तान को, कुछ जमातें हैं जिन्होंने अपने सूबों के हकूक़ के लिए बड़ी जंग और जदोजहद की। ये तमाम वो जमातें हैं जो पाकिस्तान के मेमार हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं। और इन तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इस वक्त स्पेशली जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ़ की ज़रूरत है,
جس 4 سال وہ جس چیز سے گزرے ہیں، تو اس وقت مقصد اور جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان کی عوام ہے. اپنی ذاتی جو سیاست ہے یا جو اپنی ذاتی مفاد ہے اس سے بالا تر ہو کے اکٹھے کام کر کے صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی. اس وقت بھی جب میں یہاں آ رہی ہوں تو فائنانس کی میٹنگ پی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہے کہ کس طرح جو پرائسنگ ایشوز ہے، جو مہنگائی کے ایشوز ہیں، ان کو کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل جی، پارلیمنٹری پارٹی پہلی بات تو ہے کہ جو 4 سال کچھ نہ کر سکے، میں اس پریس کانفرنس میں منفی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے سوال کیا کہ جو 4 سال ناکام ہوئے، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے صرف بدبودار سیاسی احتساب اور انتقام لیا، وہ سازش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عوام ان سے 1 کروڑ نوکری کے بارے میں نہ پوچھیں. وہ سازش کی بات اور مداخلت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ 50 لاکھ گھروں کا سوال نہ ہو. لیکن پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے، وہ آپ سے سوال بھی کرے گی، آپ کا احتساب بھی کرے گی اور آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا. باقی بات آپ نے کی کہ جو نیوز ایجنسیز ہیں، میں نے وہ بھی دیکھا نہیں ہے کہ کیا کٹس لگے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل اس پہ بریفنگ رکھی ہوئی ہے. جسی طرح تفصیلات میرے پاس آتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں جی، مل کر دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے جی، اس پہ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے اندر اس کی کمپلیٹ بریفنگ رکھی ہوئی ہے. بس کابینہ کا انتظار تھا، وہ ہو گیا. انشاءاللہ بہت جلد اس کی میٹنگ کنوین ہوگی. میں کوئی لے لوں پھر. سابقہ دور میں جو ہے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا اکاؤنٹیبلٹی پہ، اور اس میں 100 ہائی پروفائل کیس تھے اور کسی ایک کیس میں بھی جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکی یا ایسے ریکوری یونٹ جو ہے وہ پیسے نہیں لا سکا. جس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں، جس حوالے سے کیا پلان ہے؟ وزارت قانون سے کوئی رپورٹ طلب کی ہے؟ سارے پلان بتائے نہیں جاتے، کیے جاتے ہیں. آخری سوال انہوں نے کر پہلے یہ کہہ رہے تھے، یہ کر لوں پھر آپ سے. بیٹھیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے جو وہ بہت سے اخباروں نے اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا ابھی تک. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سے اخبارات بند ہوئے. ہمارے ورکروں پہ بقایا جاتا ہے. یہ لا آف نیشن اتنا بڑا گروپ ہے، وہ روزانہ ہاتھ دوسرے تیسرے دن جا کے نظامی کے فارم ہاؤس کے اوپر سارے پروٹیسٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی جی وہ مسئلے وہ میرے پاس علم ہے اس چیز کا. اور جو آپ کے ویج بورڈ کی بات کی، وہ الحمدللہ ہم نے ہی شروع کرایا تھا شاید 19 سال کے بعد. تو اس پہ دیکھتے ہیں جی کہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دوسرے بقایا جات کی بات بھی کی ہے، بالکل تمام بقایا جات جو ہیں جو حکومت نے دینے وہ ختم ہونے چاہیے اور اسی پہ ہم کریں گے. اب وہ نوائے وقت انتظامیہ کو درخواست کریں گے کہ دیں. جی بالکل کریں گے. میں نے کہا جی بالکل کریں گے. جی میں نے آج انہوں نے یہ بات بولی ہے تو وہ رات کو جا رہے ہیں، مل کے آ جائیں گے، اوتھ لے لیں گے. میڈم میرا سوال ہے، آپ نے جس طرح 4 سال کا ذکر کیا کہ 4 سال میں جس طرح آپ نے پریشانی ان میں ایک پریشانی یہ بھی آئی کہ جو ہمارے ساتھیوں کا جو کوٹا تھا 2%، وہ پلاٹ کا جو ہے وہ کچھ پٹائی میں پڑ گیا. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چونکہ یہ صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک دھوکہ ہے وہ، اور یہ ضرور دیکھتے ہیں. جی بیٹھے رہیں. میڈم سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اقتدار عطا کیا ہے، تو آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ ہے، 1 منٹ جی، ذرا 1 سیکنڈ. دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ نے اقتدار دی، اقتدار بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو اس امتحان کے تناظر میں یہ پوچھوں گا کہ
पाकिस्तान की मायूस अवाम जो कि 4 साल से चक्की में फिस रहे थे, उनके लिए आपकी अहम तरजीहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो अभी बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अब कौम से ख़िताब भी करेंगे 1 दिन में 2 दिन में, और उसके बाद वो तमाम जो एजेंडा है, जो शॉर्ट टर्म है, जो मीडियम टर्म है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन हमारी तरजीह महंगाई कम करना और बेरोज़गारी कम करना है। ये 2 एजेंडे हैं इस हुकूमत के, और इसी के लिए शहबाज शरीफ साहब, चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, चाहे वो जो रोज़ जो अशिया हैं खुर्दोनोश की, उसकी कीमत हो, महंगाई कम करना जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल में जो तबाही हुई है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।